کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا ہے. عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے کو ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. پنجاب کے اور باقی صوبوں کے بچے جتنے مجھے عزیز ہیں اتنے ہی بچے مجھے بلوچستان کے عزیز ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف 600 بچوں کے اسکالرشپ جو کہ شاید چند لاکھ یا چند کروڑ کا معاملہ تھا وہ اس حکومت نے ختم کر دیے اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسکالرشپ بحال ہوں گے. کیا آج 72 برس گزر گئے؟ کیا قائد اعظم کی اس تلقین پر عمل ہوا؟ کیا آئین کا احترام کیا گیا؟ کیا عوامی نمائندوں کو پالیسیاں بنانے دی گئیں؟ سب سے اوپر ریاست مت بناؤ، جعلی حکومتیں مت بناؤ. پاکستان پیپلز پارٹی نہ موومنٹ آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، نہ الائنس آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، اور نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے. بلوچستان کے عوام غیرت مند عوام ہیں. بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق لینے جانتے ہیں. بلوچستان کے عوام کا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. عوام غربت سے آزادی چاہتے ہیں، بے روزگاری سے آزادی چاہتے ہیں، بھوک سے آزادی چاہتے ہیں، سوچنے کی آزادی چاہتی ہے، بولنے کی آزادی چاہتی ہے، سانس لینے کی آزادی چاہتی ہے. فرانس کے صدر کی حکم پر توہین آمیز رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. کراچی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور جناب کیپٹن صفدر کے ساتھ ہونے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اسے ایک اخلاقی دیوالیہ پن قرار دیتا ہوں. اگر ان کے ذمہ داروں میں کچھ بھی حمیت ہے، کچھ بھی غیرت ہے تو انہیں چلو بر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. یہ حکمران جعلی ہیں، جعلی تھے، اور ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اب ہماری تحریک اور بھی زیادہ زور سے آگے بڑھے گی. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس منظور کیا گیا، عدالت نے وہ ریفرنس خارج ہی نہیں کیا بلکہ اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا. السلام علیکم. پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان. ناظرین، آج گجرانوالہ اور کراچی کے بعد جو ہے وہ کوئٹہ میں 11 جماعتی جو اتحاد ہے اس نے ایک بڑا واضح جو ہے حکومت کو پیغام دیا، اور وہ جو گفتگو جس طریقے سے اور جس تیزی سے جاری ہے، یا جو پیغام جو ہے حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کو دینا چاہ رہی ہیں، اور جس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی گفتگو میں آج سے پہلے کہا کہ اب یہ ہفتوں اور دنوں کی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے حکومت کا جانا. یہ سارا سلسلہ یقیناً اسی تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. سیاسی گہما گہمی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے موروثی حالات کیا اس کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن اس کی طرف جو ہے وہ شاید کوئی ایسا فریق نہیں ہے اس وقت پاکستان میں کہ جس کا دھیان جو ہے وہ اس موضوع پر ہو. اپوزیشن کی تنقید کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اگر ریئیکشن میں کوئی چیز ہے تو وہ حکومت کی جانب سے سوائے اس لفظی گولہ باری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. حکومت بھی ہمیں جو ہے وہ اس اپوزیشن کی اس تحریک سے باہر کہیں نہیں نظر آتی ہے، جبکہ اس وقت پاکستان میں جو مسائل ہیں، جو مسائل کا پاکستان کو سامنا ہے، وہ ایک انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ترین حالات سے پاکستان گزر رہا ہے. نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ داخلی اور خارجی سطح پر بے تحاشا ایسے مسائل ہیں کہ جس کا پاکستان کو اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، بالخصوص اگر دیکھا جائے تو آج حکومت اور اپوزیشن کسی ایک معاملے پر ایک پیج پر نظر آتی ہیں. وہ تھا توہین رسالت یا ناموس رسالت کا مسئلہ. فرانس کے واقعے کے بعد جب دنیا میں تشویش کی لہر دوڑی تو آج پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی مذمت کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ واقعات آج کے نہیں ہیں، گزشتہ
15 سالوں سے سن 2005 سے ہم یہ سلسلہ مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ویسٹ کی جانب سے اس ایکسٹریمزم کا جو ہے وہ بار بار مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یقیناً مسلم امہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک بڑا واضح پیغام دیا جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تشدد کا عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ عالمی سازشیں ہیں جس کا مقابلہ امت مسلمہ 15 سال میں کوئی لائے عمل جو ہے وہ اس پہ طے نہیں کر سکی، اس نقطے پر کہ جس پر کوئی بغیر کسی اختلاف کے پوری امت مسلمہ قائم ہے، اس پر بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تنقید کا اس کا ریئیکشن جو ہے اس پہ تنقید جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے، لیکن کلی طور پہ امت مسلمہ جو ہے وہ ناکام رہی ہے کہ اس کو کسی بھی بہتر طریقے سے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہی ساری صورتحال جو ہے وہ آج پاکستان کی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن سیاسی جو پاکستان کی جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے اس میں جو گہما گہمی ہے وہ پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل خاطر نہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ پاکستان ان تمام تر حالات میں، جیسے کہ آج کوئٹہ میں بہت زیادہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا دہشت گردی کا، اور ایسے واقعات بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند روز میں اور آج کے دھماکوں میں بھی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھیں، یعنی کہ کوئی بھی بڑا واقعہ، کوئی بڑا حادثہ، کیونکہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ملٹیپل جو ہے وہ فورسز کام کر رہی ہیں، اور جو بیرونی قوتیں ہیں ان کی بہرحال جڑیں پاکستان میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں کلبوشن کی شکل میں۔ ہم نے یہ ساری تصویر جو ہے وہ اس سے پہلے دیکھ رکھی ہے۔ تو ان تمام حالات میں اس قسم کا انتشار، اس معاشی بحران کے ساتھ اگر کوئی تصادم ہوتا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، اسی پہ آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار ہیں جان اچکزئی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے رہنما ہے جمعیت علماء اسلام کے مفتی کفایت اللہ صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، رہنما پاکستان تحریک انصاف کی۔ سب سے پہلے جان اچکزئی صاحب، میرا سوال آپ سے ہے، ان تمام تر حالات میں جبکہ دھماکے بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں، ملٹیپل تھریڈز بھی موجود ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، حکومت کے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، عالمی جو منظرنامہ ہے وہ کچھ اور شکل دکھا رہا ہے، آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی داخلی صورتحال یقیناً تشویشناک ہے، غیر عدم استحکام اور انسٹیبلٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ماحول سیاسی گرم ہوا ہے، لگ یوں رہا ہے کہ لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ کب اینڈ گیم آئے گا۔ جس طریقے سے تقریریں آج ہوئی ہیں اور اس طرح یہ کمپین جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور جو بیانیہ ہے وہ سب سے خوفناک ہے۔ آج کوئٹہ کے جلسے میں ایسی باتیں ہوئی ہیں جو لگ یوں رہا تھا کہ شاید یہ بی جے پی کا جلسہ ہے۔ تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو نیریٹو ہے وہ پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آلموسٹ ان کے الفاظ ڈیفرنٹ ہے، لیکن ان کی ماہیت وہی ہے۔ اچکزئی صاحب، یہ آپ کا اوپینین ہے یا آپ حکومت کو کوٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی یہی بیان آ رہا ہے کہ یہ بی جے پی کا جلسہ تھا؟ دیکھیے، حکومت تو ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، ایک نیریٹو ہے، انہوں نے تو اپوزیشن کو پن ڈاؤن کرنا ہے، اور ان کو یہ موقع ملا ہے، جو تقریریں آج کی ہیں حکومت نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اور ان کا نیریٹو جو ہے واقعی ایک انڈیپینڈنٹ ویو کے طور پہ جو باتیں ہوتی ہیں، جب آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں، جب آپ ہر سپیچ میں پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے تمام مسائل کا جڑ انہیں قرار دیتے ہیں، اور ایسے باتوں پہ جس طرح کے ایشوز ہیں، چاہے یہ گمشدہ لوگوں کی باتیں ہوں، اسی طرح جو ہمارے احتساب کے نام پہ جنرلوں کی باتیں جب آپ کرتے ہیں، بالخصوص عاصم باجوہ کا نام جنرل کا آپ لیتے ہیں، اور اسی طرح جو چہروں کی فوج کے اندر بات کرتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم انڈین میڈیا میں ہر روز دیکھتے ہیں، جس پہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کہاں سے لیا جا رہا ہے، یہ وہ سوال ہے کہ بہت سے لوگ اس بات پہ، یعنی ایک کنورجنس ہے کہ نیریٹو ان کا یقیناً پرو اچکزئی صاحب، لیکن یہ حادثہ ایک دم تو رونما نہیں ہوا نا، برسوں جو ہے وہ پرورش ہوئی ہے، بالخصوص گزشتہ 2 سالوں میں اس طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی، حکومتی نااہلی کہہ لیں، کمزوری کہہ لیں، مس مینجمنٹ کہہ لیں، لیکن یہ نتیجہ نکلنا تھا جب اس طریقے سے رویے یہ رکھے جائیں گے۔ دیکھیے، گورنمنٹ یقیناً گورننس کے چیلنجز ہیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن
की जो कैंपेन है उसमें जान पड़ी है, नून लीग जीटी रोड पे रिवाइव हुई है। इसी तरह पाकिस्तान की फौज और एस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ा चैलेंज है कि आम लोग बिल्कुल यानी बेरोजगारी और माशी मसाइल से तंग हैं। तो ऐसे वक्त में जब हम रीजन में सिक्योरिटी के बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो आम आदमी का जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बढ़ेगा। लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं कि गवर्नमेंट ने पीडीएम को रेलेवेंट बना दिया है। जी मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? इल्जामात पे इल्जामात हैं, आपकी तकरीर पीडीएम की जो भी स्टांस है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसका जो रिएक्शन आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको जाके जो है हर जलसे में आपको भारत के साथ कोरिलेट कर दिया जाता है। मुफ्ती साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुफ्ती साहब को हमारी शायद आवाज नहीं आ पा रही है। चकजी साहब, सूरत हाल ये कि ये जो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सारी गुफ्तगू में जब एकदम आप भारत की तरफ चले जाते हैं, उन जमातों के लिए, उन लीडर्स के लिए आप जो एक भारी मैंडेट पाकिस्तान में रखती हैं, उनके साथ आप भारत को जो है वो इंटरलिंक करते हैं, तो मतलब ऐसी शख्सियात, बिलखुसूस साबिक वजीर आजम, 3 दफा वजीर आजम रहने वाले शख्स को आप कहते हैं कि ये भारतीय बयानिया को लेके चल रहा है, तो ऐसी मतलब ये कैसी रियासत का नमूना है? अच्छा, ज़ई साहब से भी हमारा राब्ता जो है वो शायद कुछ मवासलाती जो है वो इश्यूज जो है वो आ गए हैं। इस वक्त हम चलते हैं कोयटा, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ शाहनवाज जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे और वो हमें बताएंगे कि आज की मजमूई तौर पे जो कोयटा की सूरत हाल थी, क्योंकि दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा खदशात जो है वो कोयटा में मौजूद थे, उसके बाद क्या सूरत हाल रही, अवाम ने किस हद तक पार्टिसिपेट किया, और जो वैक्यूम था जो हमने गुजरावाला में और कराची में जो जिसका मंजर देखा, क्या वही सारी सूरत हाल कोयटा में थी? जी शाहनवाज। बहुत शुक्रिया मंसूर खान साहब। अगर आज बात करें जलसे की गुजरावाला और कराची की निस्बत जो पीडीएम का जलसा था, तो जो मेरा अंदाजा है वो उससे कोयटा में काफी बड़ा जलसा हुआ जो हमारी तवक्को से बाहर थी। उस तकरीबन जो ग्राउंड थी उसमें 50 से 60 हजार अफराद के करीब गुंजाइश मौजूद है उसमें बैठने की। तो हमने देखा कि ग्राउंड से बाहर भी लोगों की बड़ी तादाद आई हुई थी, और इसमें सबसे ज्यादा जो अगर पार्टिसिपेट किया है जमीयत उलमा इस्लाम फे, फिर उसके बाद पश्तूनख्वा मैप, उसका नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी। तो जलसा काफी बड़ा था। और आज हमने एक और चीज देखा कि गुजरावाला की निस्बत आज जो पीडीएम की क़यादत के जो तकारीर है उसमें तल्खियां आई। इससे कबल हालांकि मरियम औरंगजेब साहिबा मरियम नवाज जो पहले तकारीर कर रही थी तो उनका टारगेट कुछ और था, लेकिन आज पाकिस्तान पर खासा मसाइल है जो तो आज हमने देखिए दिलचस्प बात कि जहाँ पर अगर तनकीद का मामला किया जाता सियासी हवाले से, मरियम नवाज ने जिस तरह तनकीद की कि सियासी हवाले से जो वोट को इज्जत दो, तो हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम के जो इस वक्त मौजूद है इस इतिहाद के अंदर, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो सूबा बलूचिस्तान में गिराई गई थी, तो इसमें बीएनपी ने भी अपना वोट जो है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दिया था। जो नॉन कॉन्फिडेंस बिल था उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे का भी बड़ा कलीदी किरदार था। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि ये माजी के सब अब करीब आ चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये कि जहाँ पर मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बलूचिस्तान की महरूमियों को खासकर इशूज को उठाया, क्योंकि यहाँ के इशूज हैं, यहाँ के मसाइल है, और यहाँ के आवाम को देखते हुए यहाँ के उन इशूज को उठाया गया जो 70 साल से ज्यादा। यकीनन ये बात तो अपनी जगह पर मौजूद है कि सीडेस हो, सैंडेक हो, रेकोडेक हो या दीगर ऐसे अहम मंसूबे हैं जिससे बलूचिस्तान को उसका जायज हिस्सा नहीं मिला, और ना ही यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो होने चाहिए दीगर सूबों में शहरियों को मैसर है। इस तरह यहाँ पर पसमानदगी सबसे ज्यादा है, महरूमियत ज्यादा है। तो इस हवाले से भी उन्होंने बात की, लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि आया इन महरूमियों के जिम्मेदार कौन है? 3 बार तो मुस्लिम लीग नून खुद हुकूमत में है, ये पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रह चुकी है मरकज में, और यहाँ की सियासी जमातें कॉन्ट्रोवर्सी का जो शिकवा है वो वफाकी जो मरकजी जमातें इन्हीं के साथ है।
تو آج جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ 70 سال سے زائد عرصہ بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی، کیا مسلم لیگ نون اپنے دور میں LFC ایوارڈ کا اجرا نہیں کر سکتی تھی؟ کیا سینڈک پر جو پرسنٹیج بلوچستان کے جائز بنتا ہے وہ نہیں دیا جا سکتا تھا؟ ریکارڈنگ کا جس طرح ذکر کیا گیا وہ نہیں دیا جا سکتا تھا؟ جس طرح سی گیس کے واجبات ہیں اور اس میں ملنے والی رقم ہے وفات سے، وہ اس دور میں کیوں نہیں دیے گئے؟ شرما، اس میں کوئی شک نہیں، ماضی کی ایک طویل فہرست ہے ان کوتاہیوں کی جن کا جو ہے وہ آج ذکر کیا گیا ہے، لیکن آج کے جلسے میں آپ نے اس ویکیوم کو دیکھا جو مہنگائی اور بے روزگاری کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت سر چل کے بول رہا ہے؟ جی میں اسی طرح پا رہا ہوں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ میں اسی لیے آ رہا ہوں کہ دیگر صوبوں میں مہنگائی اور دیگر چیزوں یہاں پر بھی وہی مسائل ہے جو پورے ملک میں اس وقت معاشی صورتحال ہے، جو بحران ہے، معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، اس کے علاوہ بے روزگاری ہے، لوگوں میں فرسٹریشن موجود ہے، اور پھر اس حالات میں بلوچستان زیادہ اس میں فرسٹریشن زیادہ بڑا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے یہ فرسٹریشن موجود ہے، عالیہ میں اور ناقص معاشی کر رہی ہے کسی چیز میں، نہ ہی یہاں پر مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں، البتہ دعوے کیے جا رہے ہیں، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں ہی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اگر اپوزیشن ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت جلسے کر رہی ہے، تحریک کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، تو حکومت بھی کسی حد تک اس طرح سے ڈلیور نہیں کر رہا ہے کہ اس غبار کو مطلب نیچے لایا جائے جو عوام جلسوں میں۔ یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہمیں پاکستان میں کوئی ایسی طاقت نہیں دکھتی ہے کہ جو اس غبار کو کم کرے، مفاہمت کی طرف لے کے جائے۔ پاکستان کے حالات جو ہے اس تمام تر صورتحال کا کتنا متعامل ہو سکتے ہیں۔ شاہنواز آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان کی سیاست میں جو گہما گہمی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج اپوزیشن کا تیسرا جلسہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تحریک جو ہے وہ بقول اپوزیشن کے رہنماؤں کے اس میں مزید تیزی آ رہی ہے اور مزید تیزی آئے گی۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ مزید تیزی تو یقیناً آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رویوں میں جو شدت تھی اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کیا لائے عمل ہے؟ اگر آپ اس کو آگے لے کے جاتے بھی ہیں تو آپ کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے ہے نہیں، کیا میکینزم ہوگا؟ کیا آپ نے سوچا ہے؟ مفتی صاحب آپ کو شاید ہماری آواز جو ہے وہ نہیں جا پا رہی ہے۔ مسرت چیمہ صاحبہ، یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ یہ ویکیوم جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، سیاسی چپخلش میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ اپوزیشن کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے رویوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ بیسکلی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سیاست نہیں ہو رہی، کسی بھی دنیا کے جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی کہ اپوزیشن کی جماعتیں اپنے ہی ملک کے جو سالمیت ہے، اپنے ملک کی جو سوورینٹی ہے اس کو اس طرح سے چیلنج کریں۔ دیکھیں وی آر ہیئر فار پالیٹکس، اور پالیٹکس اگر ہم فرض کر لیں کہ اپوزیشن کے اس ایجنڈے کو ہم دیکھیں کہ یہ جو اس ملک کی جو 22 کروڑ عوام ہے ان کے لیے پچھلے 72 سالوں میں تو یہ کچھ کر نہ سکے، کسی نہ کسی شکل میں یہ پاور کا حصہ رہے، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا ان 2 سالوں میں جبکہ ان کا کیا ہوا جو میں میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کر رہی ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ کہ یہ کیچڑ اچھالتے تھے پالیٹیشینز آپس میں، ایک پارٹی رول کرتی تھی دوسری اس کی ٹانگیں کھینچتی تھی، کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی تھی۔ یہاں پہ یہ بھی اگزامپل تھی کہ جس طرح محترمہ کی تصویریں پھینکی گئی، یہ سب گن تو ہو ہی رہا تھا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اپنے وطن ماں کی جیسی، آپ نے ہمیشہ یہ اگزامپل سنی ہوگی دنیا کے ہر معاشرے میں، تو یہ تو ماں کو ہی پڑ گئے ہیں، تو اس لیے 22 کروڑ عوام کسی صورت ان کو معاف نہیں کریں گے۔ مسرت صاحبہ اگر یہ پڑ گئے ہیں تو حکومت کا کیا کردار ہے اس رویے میں بہتری لانے کے لیے؟ حکومت کا کیا کردار ہے؟ وہ بھی تو پن پوائنٹ کر کے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اٹیمپٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہمیں دکھ رہا۔
نہیں، ہم نے کیا اٹیمپٹ کی ہے؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ان سے تو بات کرنے مطلب وزیر اعظم پاکستان کو کہاں سوٹ کرتا ہے کہ وہ پن پوائنٹ کر کے نواز شریف کو باہر سے لانے کے لیے جو ہے وہ مسلسل اسی چیز پہ جو ہے وہ امپیسائز کریں؟ اچھا منصور، سب سے زیادہ جو میرے بھائی ہمیں جو کرٹیسزم کا سامنا ہے آج کے دن تک، جس عوام کا مینڈیٹ لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، کہ ہم نے ان کو جانے کیوں دیا؟ اس طرح کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی کہ ایک کنوکٹڈ شخص کو ٹریٹمنٹ کی غرض سے باہر جانے دیا اور ہم کیا کریں؟ اور پھر اس کے بعد اس شخص نے نہ کوئی ٹریٹمنٹ کرایا اور پھر جس طرح سے وہ اسپیچ کر دی، پہلی اسپیچ، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور پھر جو آج کی اسپیچ، اور پھر آپ کی اس غلطی کا ازالہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام یا پاکستان کے ادارے کیوں بھگتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی ہماری ایک ہی غلطی تھی اور وہ غلطی بھی نہیں، میں اس کو مانتی، لیکن ہم نے جو بھی انسانیت کے ناطے کیا ہم اس سے آج شرمندہ، اور اس غدار کو، اس ٹریٹر کو انشاءاللہ ہم عوام کی عدالتوں میں، عوام کی بھی عدالت میں اور اس ملک کے اداروں کے آگے بھی لائیں گے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں منصور، اگر ہم نے کنفرنٹ کرنا ہوتا تو بہت سارے مواقع تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جس طرح ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے، کریکٹر اسیسینیشن کی، ہم نے ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ سارے کیسز ان کے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنا۔ پھر آج یہ 11 کی 11 جماعتیں آج اکٹھی کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کی وجہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو بھی پتا ہے۔ پھر اور انتہا یہ کہ یہ آج اس ملک کے لیے چیلنج بن گئے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام ان کو بننے دیں گے؟ یہ ملک ہم نے اس لیے بنایا تھا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک کے ادارے ان کو یہ سب کرنے دیں گے؟ ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ایز اے قوم بھی، ایز اے گورنمنٹ بھی، اور ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ایز اے قوم بھی۔ جی مفتی صاحب، حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ آج بھی وہی ہے، اداروں کے ساتھ حکومت کھڑی ہے، حکومت کے ساتھ ادارے کھڑے ہیں، شدت جو ایک پرتشدد ماحول بنا ہوا ہے اس میں کمی کے حوالے سے کہیں کوئی راہ نہیں دکھائی دے رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ہمارا موقف ہے، یہ محترمہ ہمارا دلیل دے رہی ہے۔ ہمارا یہی خیال ہے کہ یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھپوں کی بنیاد پر یہ حضرات آئے ہیں، ان کو لایا گیا ہے اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی ایکسٹینشن کرائی ہے۔ یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس منظرنامے میں کہیں عوام نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو اسکول میں پڑھا ہے کہ جمہوریت از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ آج کل اس کی ڈیفینیشن تبدیل ہو گئی ہے، جمہوریت از دی گورنمنٹ آف دا ٹھپا، بائی دا ٹھپا اینڈ فار دا ٹھپا۔ ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم عوام کو محب وطن سمجھتے ہیں، مخلص سمجھتے ہیں، پاکستانی، ہم انہیں حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں، ان کے ووٹ کو چوری نہ کیا جائے۔ جو پریزائڈنگ افیسر کے پاس ووٹ تھے وہ کسی فوجی جوان کے پاس نہیں ہونے چاہیے، فارم 45 کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں سسٹم کو فیل نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ یہ ہماری بنیادی وجہ ہے جس پر ہم لگے ہوئے اپنے ووٹ کے چور کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ عوام کو حق حکمرانی نہیں دیں گے تو یہ آئین کے بھی خلاف ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں ایک دفعہ اس کا نقصان ہوا ہے 1970 میں، جب مجیب الرحمان کو زیادہ ووٹ مل گئے تھے تو وہاں اظہار رائے کی آزادی کا احترام نہیں کیا گیا، خاکم بدہن وہاں ملک ٹوٹ گیا۔ جس تجربے سے ہم گزرے ہیں، ہم دوبارہ کیوں اس تجربے سے گزریں؟ آپ نے عوام کو حق حکمرانی دینی ہے اور وہ ان کا ووٹ ہے، 5 سال میں ان کو ووٹ ملتا ہے۔ اگر آپ کسی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کسی کو حکمران بناتے ہیں تو وہ آپ کا حکمران ہو سکتا ہے، عوام کا نہیں۔ اگر یہ عوامی آدمی ہوتے اور عوامی حکمران ہوتے تو جیسے ہم گجرانوالہ میں جلسہ کرتے، یہ ہم سے بڑا جلسہ کر کے دکھاتے۔ اگر ہم کراچی میں جلسہ کریں، یہ اگلے دن زیادہ بڑا جلسہ کر کے دکھائیں۔ اگر ہم کوئٹہ میں جلسہ کرتے ہیں اور پشاور میں کریں، اگلے دن یہ جلسہ کریں اور لوگوں سے کہیں کہ عوام تو میرے ساتھ ہے۔ اب عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی جن آیا تھا، ان کو ٹھپے مار کر وزیر اعظم بنا کے چلا گیا، اب جن تو نظر نہیں آتا تو کون ان کے اب یہ بونگے ماریں گے، اب ان کو یاد دلائیں گے کہ آپ کی سلیکشن بھی غلط ہے،
اگر یہ اچھا ڈیلیور کرتے تو لوگ ہماری بات نہیں مانتے. مفتی صاحب یہ ساری گفتگو اپنی جگہ، لیکن جس تیزی سے رویوں میں تلخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جو گفتگو آج جلسوں میں ہو رہی ہے، سڑکوں پہ ہو رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے جو ہے وہ، یا پاکستان کے مستقبل کے لیے کہیں بہتر ثابت ہوگی؟ دور سے دیکھا ہے، گجرانوالے سے دیکھا ہے، ہم نے کراچی سے دیکھا ہے، اب نے یہ عوام آپ کو دکھائی جو آپ کی مخالف ہے، وہ ہم نے دکھائی ہے آپ کوئٹہ سے، اب ہم دکھا رہے قریب سے پشاور سے. جب یہ عوام آئے گی اسلام آباد میں تو کیا حال ہوگا؟ ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ کرنے والے قابل معافی نہیں ہیں. ہمیں یہ سبق نہ سمجھایا جائے. ہمارے کشمیر کو بیچنے والے وہ قابل معافی نہیں ہیں. غریب کا جینا دوبر کرنے والے قابل معافی نہیں ہیں. آٹے اور چینے کو مہنگا کرنے والے، کرپشن کرنے والے قابل معافی نہیں ہیں. کس طرح ان کو چھوڑ دیا جائے؟ مجھے آئین کا کوئی شک بتا دی جائے کہ کوئی آدمی اگر نالائق ہے اس کی نالائقی کو برداشت کیا جائے، مزید برداشت کیا جائے. نہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ایسے حکمران ہمیں دیے گئے ہیں کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں. ادارے کو ملوث نہ کرو، ادارے کے پیچھے نہیں چھپو. اور آپ یہ بھی مت کہو کہ یہ بھارت کا بیانیہ ہے، اس کے پیچھے بھی نہیں چھپو. سامنے آ جاؤ. عوامی مقابلہ تو عوامی قوت سے ہوتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز وہ تو مفتی صاحب ٹینیور پورا ہوگا، اس کے بعد جب 5 سال گورنمنٹ پورے کرے گی تو وہ عوامی حمایت پتہ چل جائے گی. ایسے کیسے سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا؟ تاریخ سے ان کا نام لے کر ان لوگوں کو سزا دی جائے گی. یہ آئین ہمارے درمیان میثاق ملی ہے. اب انشاءاللہ وہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یہ کانپتی ہوئی ٹانگیں، یہ اول فول کا بکنا، یہ بغاوت کی باتیں کرنا، یہ ایسے ہے کہ یہ ہمیں راستے سے نہیں ہٹا سکتی. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہیں، اگر بیزاری بیداد کے معنی بغاوت ہیں، اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہیں، تو پھر میں ایک باغی ہوں. میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے، میرا مشرب بغاوت ہے. بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، ذہن آزاد، دل آزاد، قدم آزاد ہوتا ہے. تشریف لائیے، جیل بریے، پکڑیے، ہتھکڑیے لائیے. انشاءاللہ قوم انقلاب کی طرف جا رہی ہے جو اس ملک کو مستحکم کرے گی، اور ان معاشی چوروں کو، عوام کو بدحال بنانے والوں کو، کشمیر فروشوں کو، اور انشاءاللہ اب ان کا جنازہ نکلنے والا ہے. الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. عوام کے تیور سمجھ لیں اور یہ راستہ چھوڑ دیں. یہی ان کے حق میں بہتری ہے، یہی میں ان کو مشورہ دیتا ہوں. یہ ہے ناظرین وہ تبدیلی جو رویوں میں تلخی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے. بریک کے بعد اچکزئی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت پاکستان میں مفاہمت کی کوئی صورتحال نظر آتی ہے، کیونکہ فریقین جو ہے وہ ایک انچ جو ہے وہ اپنا قدم پیچھے کرنے کو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی تیار ہے. تو کیا حالات بنتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو مومنٹم ہے یہ مزید سے مزید جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے ملک میں موجودہ سیاسی کشیدہ صورتحال کا. اچکزئی صاحب میرا آپ سے سوال تھا، کیا کوئی صورت نظر آتی ہے؟ کیونکہ مسلسل ہمیں کشیدگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور کوئی ایسا راستہ نہیں نظر آتا ہے کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کب کیسے کہاں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کی طرف جائے گا. دیکھیے مطالبات ان کے بہت واضح ہیں. مصالحت کا راستہ صرف ایک ہی ہے. اگر آپ نواز شریف سے شروع کیجئے، نواز شریف صاحب فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں، یہ مصالحت کا ان کا راستہ ہے. زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلاول کو آپ وزیر اعظم بناؤ، یہ مصالحت کا راستہ ہے. مولانا صاحب کا مطالبہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہے کہ عمران خان کو چلتا کرو، یہ مصالحت کا ان کا راستہ ہے. مریم چاہتی ہے کہ فوج کو ٹارگٹ کیا جائے اور جو ان کے باپ کے ساتھ ان کے بقول ہوا ہے اس کا بدلہ لیا جائے آرٹیکل 6 کے تحت. اب یہ یہاں پہ مصالحت اور مڈل گراؤنڈ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم ایک ایسے پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس سے آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں.
تو ماضی میں تو ہم نے ایسی کوئی صورتحال نہیں دیکھی. اگر ماضی کی تحریکوں کا موازنہ کیا جائے تو آج تو صورتحال بہت زیادہ مختلف ہے. دیکھیے آج پی ڈی ایم ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے. آج پی ڈی ایم پاکستان کی فوج کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہی ہے, ان کی لیڈرشپ کو ملائن کر رہی ہے, انہیں آئسولیٹ کر رہی ہے. یہ ایک ایسا کنورجنس ہے جو پاکستان کی اپوزیشن اور انڈیا اور پاکستان کی فوج کے دشمن ممالک ایک صفحے پہ ہے. یہ ان کا بیانیہ ہے اور یہ فیکٹ ہے. ان کا مطالبہ جو بھی ہے, پاور پالیٹکس ہم سب کو معلوم ہے, پاور چاہیے ان پارٹیوں کو, جو ان کا جمہوری حق ہے. عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں, ان کا جمہوری حق ہے, لیکن اس وقت پاکستان کی جو پاور گریویٹی ہے, جو سینٹر ہے, جو پاکستان کی انٹیگریٹی کی ضمانت ہے, جو ریاست کی ضمانت ہے, وہ پاکستان فوج ہے. اس گریویٹی کو اٹیک کر رہے ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ یہ صورتحال یقیناً بہت پیچیدہ ہے. جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جلسوں میں, سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے جو ہے وہ آپ اس ارتقائی مراحل کو طے کرتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ انفولڈ ہوتے ہوئے معاملات جو ہے اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے حکومتی کوئی ہمیں کاوش نظر نہیں آ رہی ہے, الا اس کے کہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو واپس لے آیا جائے گا, یا صرف زور وہیں چلتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو منصور صاحب میں دو باتیں, پہلے میں ان کا جواب دے لوں, پھر میں آگے آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف آتی ہوں. سب سے پہلے تو میں ایگری کرتی ہوں کہ بے شک پچھلے 72 سالوں سے ہر شاخ پہ الو ہی بیٹھا تھا, اور ان الوؤں کو عوام کی عدالت نے, عوام نے مینڈیٹ نہ دے کے بھگا دیا, اور پھر آج وہ سارے کے سارے غدار اور الو ایک اسٹیج پہ جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے. ان الوؤں نے جو ایک رام لیلا کی جو سٹوری کھولی ہوئی ہے, آج اس ملک کا ہر محب وطن پاکستانی اس سازش کو سمجھ چکا ہے. آئی ٹوٹلی ایگری ود ایچ ایس بھائی صاحب کہ یہ دیکھیں, سیاست کرنے سے ہوئی اسٹاپنگ دیم, ان کا رائٹ ہے, لیکن ان کو دے نیڈ ٹو ویٹ, ان کو اپنی باری کا ویٹ کرنا پڑے گا. یعنی کہ جب ان کو مینڈیٹ ملا یا ملتا رہا, جس طرح سے بھی وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, جس طرح سے نواز کی انٹری ہوئی, جس طرح سے یہ لوگ کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کرتے رہے, اور آج تک کشمیر کا مسئلے کے لیے انہوں نے کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ کیا تھا. آج ان کو جس طرح سے یہ شخص مار کے پاکستانی 22 کروڑ عوام کو چیلنج کر کے, اس ملک کے ریاستی اداروں کو چیلنج کر کے, ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے اپنے ان سب کی عزائم ہے. مسرت چیمہ صاحبہ, اس چیز کو کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ یہ بھی پاکستانی ایک بھاری مینڈیٹ جو ہے وہ ان جماعتوں کے پاس ہے, کوئی ایسی پیسفل ٹرانزیشن کا کوئی راستہ ہمیں نہیں نظر آتا ہے حکومت کی طرف سے بھی. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. نو, آئی ٹوٹلی ڈس ایگری وتھ یو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفاہمت, یہ جو ان کا نیریٹو ہے, اس میں مفاہمت کیا ملتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی مودی کے ایجنڈے پہ چلے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اینٹی پاکستان نہیں ہے, اگر یہ اینٹی اسٹیٹ نہیں یہ کام کر رہے, تو یہ کیوں ان کو بریکنگ نیوز کی طرح چلایا جا رہا ہے؟ کیوں ان کی انڈین ایکٹریسز کی جگہ پہ ان مولویوں نے لے لی ہے انڈیا کے اندر؟ کیوں معذوری سے زیادہ یہ مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ اور نواز شریف اور مریم کو دکھاتے ہیں؟ تمام انڈین, ہم یہ ایک ریاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور یہ جن شخصیات پہ الزام لگایا جا رہا ہے, یہ وہ شخصیات ہیں جو پرائم پوزیشنز پاکستان میں کی جو ہے وہ ماضی میں ہولڈ کرتی رہی ہیں. نہیں, دیکھیں, پرائم پوزیشن جن کو ہولڈ کرتی رہی ہے, تو اس کو آگے ان کو ہم تو کہہ نہیں رہے کہ یہ سیاست نہ کریں, ہمیں کرٹیسائز نہ کریں, ہماری پالیسیوں کو ہٹ نہ کریں, لیکن اگر یہ ریاست کو ہٹ کرنے پہ آ جائیں گے تو پھر ان کو کوئی پاکستانی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا. یہ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ جس طرف یہ چل پڑے ہیں کہ یہ ریاست کو تھریٹ کر کے, یہ میرے ملک کو تھریٹ کر کے, یہ میری ماں کو تھریٹ کر کے اگر یہ رول کرنے کی چابی مانگیں گے, خزانے کی چابی مانگیں گے, تو یہ مولانا صاحب کو نہ ملنی ہے, نہ یہ جو غدار باہر بیٹھا ہے نہ اس کو ملنی ہے, اور ایک وہ جو باہر جانے کے لیے اس ملک کو ہٹ کر رہی ہے نہ اس کو ملنی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا سیاست ہے نہیں, ان کا ایجنڈا اس وقت پاور میں آنا ہے, اور وہ اس ملک کی آرمی کو روند کے, اس ملک کے ادارے, تمام اداروں کو روند کے, اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو روند کے آنا ہے, تو نو بڈی ول الاؤڈ ہے. اس چیز کی ان کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا. جی مفتی صاحب, آپ سینئر سیاستدان ہیں, یہ جو ماحول ہے, یہ اس کشیدگی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات کسی بہتر طریقے سے جو ہے وہ طے پا سکیں گے؟ وہ منظور کہا جاتا ہے جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. مجھے تو محترمہ کی باتوں پر ہنسی تو نہیں, مسکراہٹ ضرور آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ تو ہم نے عمران خان سے سیکھا ہے, ہم نے ان کے دھرنے سے دھرنا سیکھا ہے,
ہم نے ان کی گفتگو سے گفتگو سیکھی ہے. یہ کیسے ہوا کہ وہ ٹھیک تھا اور یہ غلط ہے؟ بنیادی طور پر آپ جب اداروں کی بات کرتے ہیں منصور، تو آپ بھول جاتے ہیں ادارے سب محترم ہیں، پاکستان اللہ کی نعمت ہے. اب جو فوجی میری دفاع کرتا ہے بارڈر پہ کھڑا ہو کر، اس کو سیلوٹ ہے. لیکن جو فوجی میرے ناپ تول کرتا ہے سیاسی، وہ تو غلط ہے نا. میں کیسے کہہ دوں کہ ایوب خان ٹھیک تھا، یحییٰ خان ٹھیک تھا، ضیاء الحق ٹھیک تھا، مشرف ٹھیک تھا؟ میں نے تو آئین کے لحاظ سے دیکھنا ہے، یہ لوگ تو ٹھیک نہیں تھے، غلط تھے. اب غلطی ادھر نہیں ہے کہ آپ اداروں کے خلاف بولتے ہیں، غلطی ادھر ہے اداروں کو اتنا زیادہ آگے آ کر ٹھپے لگا کر زبردستی نہیں بٹھانا چاہیے تھا کسی آدمی کو. 50,000 کی تعداد میں پولیس جنگ آئے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے کہہ دیا کہ ہمیں فارم 45 نہیں دیا گیا. مولانا صاحب، یہ الزام برائے الزام کی تو جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے. میں اس کے حل کی طرف جاننا چاہتا ہوں. لوگ جو ہے وہ اس کا حل کیا نکلے گا؟ کوئی راستہ نہیں ہے اس کا. حل یہ ہے کہ سنیں، حل بتاتا ہوں. اس کا حل یہ ہے کہ سلیکٹڈ فوراً چلا جائے اور سلیکٹر اپنی غلطی کی معافی مانگے، اور کوئی حل نہیں اس کا. تو یہ ملک آگے بڑھے گا. ناظرین، رویوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں نظر آتی ہے، اور یہ آج کے وہ حالات ہیں. اگر جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ماضی میں چلنے والی جو سیاسی تحریکیں تھیں حکومتوں کے خلاف، اس میں اور آج کی تحریک میں جو ہے وہ ایک بڑا واضح فرق ہے کہ آج آپ کو چاروں طرف جو ہے وہ سوائے مایوسی کے کچھ اور نظر نہیں آتا، اور کوئی ایسی راہ ایسی ابھی تک ہموار نہیں ہو سکی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام آئے گا. اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ اگر سیاسی انسٹیٹیوشن میں استحکام نہیں آتا ہے تو یقیناً پاکستان کے دیگر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرفارم جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.